الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے نماز تراویح کا شرعی حکم اور اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو۔ عمومی طور پر اسلام پر ملحدین، مستشرقین، اسلام دشمن قوتوں کے حملے ہوتے رہتے ہیں اور شیطانی قوتوں کے حملے جاری رہتے ہیں، اور حق کی قوتیں ان کا مقابلہ کرتی رہتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، یہ ذہن میں رکھ لیں اہل ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور عظمت اس آیت میں بھی بیان فرمائی اور دیگر قرآنی آیات کے اندر بھی۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف، کبھی تو اسلام دشمن قوتوں کے، شیطانی قوتوں کے حملے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے عقائد پر ہوتے ہیں، اور کبھی جو اسلام کے اعمال ہیں، مسلمان جو اعمال کرتا ہے، شعبہ اعمال اسلام کا، ایمان کا، اس کے اوپر بھی حملے کرتے ہیں، اور وہ مسلمان کو غافل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عبادات سے غافل ہو جائے، عبادات سے دور ہو جائے۔ قربانی بھی ایک عبادت ہے، کبھی اس پر حملے، زکوٰۃ عبادت ہے، کبھی اس پر حملے، اسی طرح دیگر جو عبادات ہیں۔ انہی میں سے رمضان المبارک کا مقدس بابرکت مہینہ بھی ہے، جس کی ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر پل، ہر لمحہ باعث برکت، باعث رحمت ہے، اور ہمہ وقت اللہ رب العزت کی رحمت صدا دے رہی ہوتی ہے، بخشش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، انسان کے چھوٹے سے عمل کا بڑا اجر ملتا ہے، نفل فرض کے درجے میں آ جاتا ہے، ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اندازہ کریں کتنے اہم مہینہ ہے، اس میں بھی حملے شروع ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو عبادات سے غافل کیا جائے، جن میں سے رمضان المبارک کی ایک اہم ترین عبادت نماز تراویح ہے۔ اب اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ تراویح کی رکعت کتنا ہے اور کتنے پڑھنی چاہیے، وہ الگ سے انشاءاللہ ہم ریکارڈ کروائیں گے۔ موضوع سردست جو ہمارا موضوع ہے وہ تراویح کے متعلق ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے اور تراویح کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں، نماز تراویح اہل سنت و جماعت کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کا بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے، بلا عذر چھوڑنا گناہ ہے۔ عذر کی بنا پر اگر رہ گئی تو پھر گناہ نہیں ہوگا، لیکن کہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا یہ گناہ ہے۔ اب اس کی ہم دلیل دیتے ہیں کہ یہ سنت کیسے ہے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم و سنت لکم قیامہ۔ اب یہ حدیث پوری میں عرض کر دیتا ہوں، اس کا پہلے حوالہ نوٹ فرما لیجئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 287 ہے۔
مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 191 ہے۔ سنن نسائی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 239 ہے۔ سنن ابن ماجہ عربی جو ہے اس کا صفحہ نمبر 95 ہے۔ کنز العمال جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 296 ہے۔ مختصر قیام اللیل صفحہ نمبر 152 ہے۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، بسا اوقات کتب کے جو مطبوعات ہوتے ہیں وہ الگ الگ جگہ سے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو یہ صفحہ نمبر نہ ملے تو آپ مطلوبہ باب دیکھ لیا کریں، جو متعلقہ باب ہے اس کو دیکھ لیا کریں تو حدیث آپ کو مل جایا کرے۔ اب یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اس حدیث کا جو میں چھوٹا سا حصہ پڑھا تھا اس کا مکمل حصہ عرض کر رہا ہوں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تمہارے لیے اسی میں قیام یعنی تراویح، جو نماز تراویح رات کو قیام ہے، کو سنت مقرر کر دیا ہے۔ پس جس شخص نے رمضان المبارک میں روزے رکھے اور قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اس کو ماں نے اس دن جنا تھا۔ یعنی کہ اس حدیث پاک کے اندر واضح طور پر حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے قیام رمضان کو سنت کر دیا، تو یہ تراویح سنت ثابت ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا۔ ہاں، نماز تراویح کی جماعت کے متعلق ہے کہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے، تو اس پر سنت غیر موقدہ کی طرف گئے ہیں علماء کرام۔ تو بہرحال نماز تراویح جو ہے نا وہ سنت موقدہ ہے۔ اب دوسری حدیث پاک سنیں جس سے نماز تراویح جماعت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند بھی فرمایا۔ خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نماز تراویح پڑھائی، وہ آگے ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ معرفت السنن والآثار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39، اس میں حضرت ثعلبہ بن ابی مالک قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ایک رات مسجد میں تشریف لائے، یعنی مسجد نبوی میں، تو لوگوں کو مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک شخص نے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو قرآن مجید یاد نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ ان کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اچھا کیا، یا یہ فرمایا کہ انہوں نے صحیح کیا، اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ناپسند نہ فرمائی، یعنی ناپسند بھی نہیں فرمایا اور منع بھی نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، یعنی اس کی جماعت کے ذریعے ایک بندہ امام بنے اور وہ قرات کرے، باقی لوگ اس کے پیچھے پڑھیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ اب آتے ہیں تراویح کا ثبوت۔ اب اس میں مختلف لوگ ہیں، مثلا اہل تشیع تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں، اب پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں رمضان المبارک میں، لیکن ان کے لیے میں پیش کر رہا ہوں ایک حوالہ کہ ان کے ہاں بھی ان کی مستند کتب کے اندر جو ہے تراویح کا ثبوت موجود ہے۔ یہاں میں حوالہ دینا چاہوں گا، شرح نہج البلاغہ ابن حدید صفحہ نمبر 98 جلد نمبر 3 ہے۔ حضرت مولا کائنات تاجدار اہلتا سیدنا و مرشدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں گھر سے نکلے، یہ اس کے اندر روایت لکھی، گھر سے نکلے، مسجد میں لوگوں کو جمع ہو کر نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے اللہ تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کو منور فرما، جس نے ہماری مسجد کو منور کر دیا۔ اس میں بھی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اب آگے چلتے ہیں دوسرا والا۔
حضرت سیدنا امام باقر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادے کے عظیم امام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی نماز کو بڑھا دیتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوتے، لوگ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، اس طرح کچھ وقفہ کیا جاتا، پھر اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھاتے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز تراویح خود پڑھایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں قیام طویل ہوا کرتا اور یہ عبادت طویل ہوتی تھی اور پھر وقفہ بھی ہوتا تھا، آگے میں اس کا بھی عرض کرتا ہوں۔ تو یہ حوالہ نوٹ فرمائیں، اہل تشیع یعنی شیعہ مذہب کی مستند اور معروف کتاب فروع کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 394 طبع 9 لکشور، اور جلد 4 صفحہ 154 طبع ایران یعنی مطبوعہ ایران۔ اب یہ اسی طریقے سے شیعہ مذہب کی اہل تشیع کی مشہور و معروف کتاب من لا یحضر الفقیہ میں بھی 20 رکعت تراویح مذکور ہے، اس کے اندر بھی ذکر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں من لا یحضر الفقیہ جلد 2 صفحہ نمبر 88۔ اسی طرح نمبر 3 پر اہل تشیع سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی نماز میں اضافہ کر دیتے تھے اور روزانہ معمول کے علاوہ 20 رکعت نماز نوافل ادا فرماتے تھے، جسے ہم تراویح کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہ شیعہ کتب کا حوالہ نوٹ فرما لیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ 20 رکعت نوافل یعنی تراویح رمضان المبارک میں پڑھا کرتے تھے۔ الاستبصار جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 231، مطبوعہ 9 لکشور، اور صفحہ 462 جلد 1 طبع مطبوعہ ایران۔ فروع کافی جلد 1 صفحہ نمبر 394، یہ مطبوعہ 9 لکشور بھارت انڈیا ہے، اور جلد 4 صفحہ 154 مطبوعہ ایران، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو تھی اہل تشیع کے نزدیک۔ اہل سنت کے نزدیک میں پہلے عرض کر چکا ہوں، سنت موقدہ ہے اور احادیث کا حوالہ بھی دے چکا ہوں، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے اہل تشیع سے سنا۔ اب ہم ذرا غیر مقلدین، جن کا نام پہلے وہابی تھا، پھر انہوں نے اپنا نام غیر مقلد رکھا، اور پھر انگریز سے اپنا نام اہل حدیث مقرر کروایا، جو ان کے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان سے انگریز سے منظور کروایا۔ وہ غیر مقلدین حضرات وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں، اب حوالہ پہلے نوٹ کر لیں، فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 241 ہے، اور ہفت روزہ اہل حدیث لاہور 2 مارچ 1952۔ لکھتے ہیں کہ نماز تراویح وہ نماز ہے، یہ غور سے سنیے گا، نماز تراویح وہ نماز ہے جو ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں عشاء کے بعد باجماعت پڑھی جائے۔ اس نماز کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا کہ لوگ اس میں ہر 4 رکعت کے بعد استراحت کرنے لگے، یعنی آرام کرتے تھے، بیٹھتے تھے، پھر اس کے بعد باقی 4 پڑھتے تھے، اس طرح اس کا نام تراویح پڑا، کیونکہ تراویح ترویہ کی جمع ہے، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے، تراویح ترویہ کی جمع ہے، اور ترویہ کے معنی ہے ایک بار آرام کرنے کے ہیں، ترویہ کے معنی ایک بار آرام کرنے کے، حوالہ میں نے دے دیا۔ اب ذرا غور کریں، تراویح جمع ہے ترویہ کی، اب جمع کم سے کم 3 کے لیے ہوتا ہے، 3 سے کم پہ جمع کا استعمال نہیں ہوتا۔ اب انہی کے حوالے کی روشنی میں اگر تراویح 8 رکعت ہے تو پھر تو وہ 2 ترویے بنتے ہیں نا، 2 ترویے بنتے، تو پھر نام تراویح کیسے پڑ گیا؟ تراویح نام پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 ترویے نہیں تھے، کم سے کم اگر کریں تو پھر وہ 3 بنتے، ورنہ اہل سنت کا موقف ٹھیک ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، جس میں ترویے بنتے ہیں، بیٹھتے ہیں 4-5 ترویے، 5 ترویے بن جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ حق ہیں اور 20 تراویح پڑھتے ہیں، اور احادیث کے اندر کچھ اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اب ذرا ایک اور حوالہ نوٹ کیجئے، فتاوی علماء حدیث، جس کا پہلے بھی میں نے جلد 6 صفحہ 331 اور فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 431 ہے۔ اس میں علماء اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں غیر مقلدین وہابی حضرات، وہ لکھتے ہیں کہ نماز تہجد تو سارا سال ہوتی ہے، اور تراویح خاص رمضان المبارک میں ہے، خاص رمضان میں ہے۔ نماز تہجد کا وقت صبح سے پہلے کا ہے
अव्वल शब में तहज्जुद नहीं होती है। जी जनाब मन, तो फिर ये आप लोगों को क्यों बहकाते हैं कि तहज्जुद, वो जो सारा साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकत पढ़ते थे, 8 रकत तहज्जुद और 3 रकत वितर, उनको तरावी बनाकर क्यों पेश करते हो? तहज्जुद तो कहते हैं फजर से अव्वल तक उसका वक्त होता है, तहज्जुद का वक्त तो अव्वल वक्त में होता ही नहीं है, फिर उसके लिए नींद भी जरूरी होती है, शर्त होती है। आपने गौर किया कि किस तरीके से ये फंसे हुए हैं? इस पर इंशाल्लाह अलग से हम गुफ्तगू करेंगे। अब जैसा कि ये आपने समाअत कर लिया, तरविया की जमा तरावी है और तरविया 4 रकत के बाद आराम करने को कहते हैं, ये मैंने अर्ज की, वजाहत की आपको पहले। और जमा 3 से शुरू होती है। अरबी ग्रामर के एतबार से 8 रकत तरावी का इतलाक हो ही नहीं सकता, ये मैंने अर्ज कर दिया आपको, हो ही नहीं सकता है। तो इस पर तरविया का तस्निया तरवीहतैन बोला जा सकता है, मगर तरावी इसको नहीं कह सकते। इसको खुद वाबिया ने, यानी कि उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन ने, जो अपने आप को अहले हदीस भी कहते हैं, उनके प्रोफेसर अब्दुल्ला बावलपुरी ने तस्लीम भी किया और उसको लिखा है कि तरावी का नाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में इजाद नहीं हुआ था। ये नाम बाद में उस वक्त पड़ा जब लोगों ने क़याम रमज़ान की रकतों की तादाद बढ़ा दी। 8 रकत पर तरावी का इतलाक हो ही नहीं सकता था, क्योंकि तरावी तरविया की जमा है और तरविया पर 4 रकत के बाद एक दफा आराम करने को कहते हैं। 8 रकत में तरावी चूंकि एक ही हो सकता है, तरविया चूंकि एक ही हो सकता है, ज्यादा हो नहीं सकता, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तरावी का नाम इजाद नहीं हो सका। बाद में जब रकतों की तादाद 8 से बहुत बढ़ गई और कई तरावी होने लगी, तो तरावी नाम पड़ गया। रसाइल बहावरपुरी सफा 101। पहली बात, ये बीच में डंडी मार रहे हैं कि 8 रकत बाद में इजाफा हुआ, बाद में इजाफा नहीं हुआ। लोगों को बेवकूफ मत बनाया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 20 रकत नमाज तरावी पढ़ाई, सहाबा किराम ने 20 रकत नमाज तरावी पढ़ी। तुम्हारे बड़ों से भी मैं आगे साबित करूंगा। यही वो इनकी यानी कि खयानत है दीन के अंदर, जो डंडी मार देते, झूठ बोलते लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में साबित करूंगा, इनके बड़ों से भी और सही तरीन हदीस से भी, कि नमाज तरावी 20 रकत ही सुन्नत है। अब जरा सुने, इनकी इस बात से ये साबित हो गया कि ये गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी हज़रात जो ये खुद बिदती है, जो काम इनके उसूल के मुताबिक यानी नबी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, उस पर ये अड़े हुए हैं। वाबिया के अलावा, यानी गैर मुक़ल्लिदीन वाबिया हज़रात के अलावा इमाम ज़ुरकानी, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी और इमाम कुस्तलानी ने भी यही तारीफ की है तरावी की, जो मैंने शुरू में अर्ज कर दिया कि तरावी तरविया की जमा है। ठीक है ना जी। और तरविया, अगर तरावी कम से कम भी 3 तरविये तो चाहिए ना, तो अगर 8 रकात है तो फिर उनमें तो तरविया 1 बनता है, तो फिर वहां कैसे हो गया? और तरविया तैन जो है ना, अगर नाम रखे तो फिर 2 तस्निया के लिए, तो फिर 2 तरविया अगर रखते हैं तो फिर भी तरावी जो है ना वो 8 रकत बन जाती है, फिर 12 बन जाती है। कहाँ फंसे हुए हैं ये लोग? अब जो अइम्मा किराम ने ये तारीफ लिखी है, ज़ुरकानी शरह मुअत्ता जिल्द 1 सफ़ा 244, फतहुल बारी जिल्द 5 सफ़ा 175, इरशादुल बारी शरह बुखारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 473। अब इसको गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी हज़रात के कुछ और उलमा ने भी लिखा है, जैसे फतावा उलमाए हदीस जिल्द 6 सफ़ा 241, और गैर मुक़ल्लिदीन वहाबिया के जो मुजद्दिद हैं जनाब नवाब सिद्दीक हसन खान साहब भोपालवी, उन्होंने भी तरावी की यही तारीफ की है। मिस्कुल खत्ताम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 446। आज तो थी जी तरावी का शरई हुक्म, तरावी की तारीफ, और तरावी कितने बनती हो मैं सब ने अर्ज कर दिया। दुआ है कि अल्लाह जल्ला मजदहू हमें शैतान के शर से, उसके गफलत करने से हमें महफूज फरमाए, और रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम 20 रकत नमाज तरावी पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फितनों से महफूज फरमाए। आमीन।